جتنے تو پڑھے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہے 5% ہی پڑھے ہیں لیکن کوالٹی ہے. تو وہ چیز اس کی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جو پڑھے ہیں بہت ہائی لیول کے پڑھے ہیں، جو نہیں پڑھے پڑھے نہیں کیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ایک گاؤں میں ہے تو کروڑ پتی ہے، نہیں ہے تو فقیر پتی ہے. یہ جو تفاوت ہے، یہ جو فرق ہے، یہی ہمارے معاشرے کی خرابی کا سبب ہے، ہمارے یہاں بربادی کا سبب ہے. جیسے میں نے کہا کہ وہاں پر پڑھے لکھے ہر کوئی ہے، 10 تک وہاں لازم پڑھنا ہے، چاہے وہ فیل ہو جائے پاس ہو جائے، 10 تک پہنچے گا پڑھتے پڑھتے. اب آپ دیکھیں گے صبح تمام اخبار والے تمام گھروں میں، چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو، تمام کے گھروں کے دروازے پر پیپر پہنچ جاتا ہے، چاہے وہ دیہات ہو چاہے شہر ہو. ہمارے اس پورے علاقے میں سروے کر لیں کن کے یہاں گھر پیپر آتا ہے. اردو پیپر تو ختم ہے، ہندی پیپر کن کے گھر میں آتا ہے؟ ایک دو نیتا ہوگا گاؤں میں، شاید ان کے یہاں آتا ہوگا، وہ بھی رک کر کے آتا، فلاں کو دے دینا، فلاں کو دینا، فلاں کو دے دینا. سروے کر کے باقاعدہ سائیکل موٹر سائیکل یا جیسے بھی ہو گھر دروازے پر ہمارے یہاں پیپر کا تصور ہی نہیں ہے. چونکہ پڑھنے کا شوق نہیں ہے، پہلی بات تو پڑھنا نہیں جانتے ہیں، ہمیں کیسا پتا چلے گا ملک کی حالت کیا ہے؟ ٹھیک ہے آج واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں وہ سب کچھ پتا چل رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم ہدایت کے لیے سب سے عظیم کتاب ہے. اب ہمارے لیے مشکل کیا ہے؟ آپ اس کو مشکل کہیں یا پھر اپنی ذمہ داری کہیں. ہمارے کو جو ذمہ داری ہے کہ ہم اس دنیا کو بھی آباد کریں اور آنے والی دنیا کو بھی ہم آباد کریں. اور آنے والی دنیا کی آبادی، آنے والی دنیا میں کامیابی کے راز اس دنیا کی کامیابی کی پرکھ دیا ہے اللہ نے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اب میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کرتا ہوں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ اس دنیا میں ہمارے لیے اچھائی عطا فرما اور دوسری دنیا میں آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس دنیا کے اندر بھی ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے اور اس دنیا کے اندر بھی. اس دنیا میں کامیابی کیا ہے؟ اس دنیا میں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ، اس دنیا میں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ ہم ایسا کام کریں جو اس دنیا کے لیے خاص ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں بکھری پڑی ہیں، زمین کے اندر، پہاڑ کے اندر، اور اس دنیا کے اندر ترقی کرنے کے لیے، عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے یہاں کے لوگوں نے، اس دنیا کے بڑے بڑے ودوان نے، اس دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ نے، اس دنیا کے بڑے بڑے اسکالر نے ایسے ایجوکیشن کو رواج دیا، ایسے علوم کو فروغ دیا. حالانکہ اس کا سب کا منبع قرآن ہے، جو میں نے ذکر کیا تھا رامپور کے اندر، سب کا منبع قرآن ہے. لیکن لوگوں نے الگ الگ اس کے فیکلٹیز بنا دیے، الگ الگ شعبے بنا دیے. اب ان شعبوں میں آپ کو کام کرنا ہے، ان شعبوں میں آپ کو آگے بڑھ کر کے اس دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. مثال کے طور پر یہ ملک عزیز ہندوستان، ہم اس کے باشندے ہیں. ہندوستان کوئی ملک کیسے چلتا ہے؟ جو کوئی ملک اسی وقت چل سکتا ہے جب اس ملک کے لوگ، اس ملک کے پاس، اس حکومت کے پاس، اس حکومت کے معاون ڈاکٹر ہوں، اس حکومت کے معاون انجینئر ہو، اس حکومت کے معاون داروغہ ہو، اس حکومت کے معاون پولیس ہو، اس حکومت کے معاون نرسز ہو، اس حکومت کے معاون فلاسفر ہو، اس حکومت کے معاون اچھے ٹیچرز ہوں، پروفیسر ہوں. یہ سب حکومت کیسے چلتی ہے؟ اگر حکومت چل رہی ہے تو کہاں سے چل رہی ہے؟ ججز ہوں جو عدالت کو سنبھال سکے، وکیل ہوں جو کورٹس کو سنبھال سکے، ڈاکٹرز ہوں جو ہاسپٹل کو سنبھال سکے، انجینئر ہو جو زمین کے خزانے کے بارے میں بتا سکے. یہ سب کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر ترقی کرنے کے اور اس دنیا کے اندر عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے سب اسباب ہیں. جب آپ ان چیزوں کو نہیں جانو گے تو پھر کیا ہوگا؟ آج ہمارے سروے کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے ان کے نزدیک. ہم نے صرف ایک چیز جانا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم بحیثیت انسان، بحیثیت مخلوق، بحیثیت اس ملک کے باشندے، ہم اپنی خدمات کو کس طرح انجام دے رہے ہیں کہ اس کے ذریعے حکومت آگے بڑھے. ایک عبد الکلام کا نام ہمیشہ فخر سے لیتے ہیں. انہوں نے ایٹمی بم دیا ہندوستان کو، فخر سے لیتے ہیں. پوری دنیا میں ان کا نام ہوتا ہے. ان کی عزت رہی، ان کا مقام رہا. تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ کیا ہمارے دیہات کے بچوں میں یہ ٹیلنٹ نہیں ہے؟ کیا ہمارے بچوں میں یہ ذہنیت نہیں ہے؟ کیا ہمارے بچے بریلینٹ نہیں ہیں؟ کیا ہمارے بچے تیز نہیں ہیں؟ کس نے کہا کہ تیز نہیں ہے؟ کبھی ہم نے جاننے کی کوشش کی؟ ہم نے بچہ پیدا کیا، بچہ پیدا کرنے سے پہلے ہم نے کبھی سوچا کہ اپنے اس بچے کو معاشرے کے لیے مفید بنائیں گے؟ ایک ہی چیز ہم جانتے ہیں
یا تو مولوی بناؤ یا تو جاہل رکھو، ایک ہی چیز جانتے ہیں، یا تو ماسٹر بناؤ یا تو جاہل رکھو۔ اس سے معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اس سے ہماری عزت نہیں بن سکتی ہے، اور اس حکومت کے تعاون میں، اس حکومت کی ترقی میں ہم اپنا تعاون نہیں دے سکتے۔ اب آئیے ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا جو نہیں کیے، اور جن لوگوں نے کیا آج وہ اونچے مقام پر پہنچ گئے۔ کل میں اپنی مسجد میں جمعیت کی پروگرام لینے کے لیے میں نے سمجھایا تھا کہ جو کام ہم کو 70 سال پہلے کرنا تھا ہم نے نہیں کیا۔ آج فصل کاٹنے کا ٹائم تھا، آج فصل کاٹنے کا ٹائم تھا اور کاٹ رہے ہیں وہ لوگ، تو ہم نے چونکہ بویا ہی نہیں کاٹیں گے کیا، اس لیے اب ہمیں فصل بونا ہے پھر سے۔ ایک بات تو یاد رکھیے آپ، 70 سال ہو یا 70,000 سال ہو، غلطی کی اصلاح جب ہوگی اسی پیٹرن پہ ہوگی، اسی طریقے پہ ہوگی جو صحیح ہے۔ 70 سال پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا جب ہندوستان آزاد ہوا؟ ہمیں فوری طور پر اپنا ایک لاہ عمل بنانا چاہیے تھا، کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ اپنا الائنس کرنا تھا، تمام مسلمانوں کے لیے، ہندوستانی مسلمانوں کے لیے کسی ایک پارٹی کو اپنا وجود لا کر کے، یا جو پارٹی موجود تھی اس کے ساتھ طے وقت مل کر کے اپنا تشخص کے لیے اپنے جو حقوق ہے اس کو منوانے کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہوا سیاسی اعتبار سے۔ عملی تعلیمی اعتبار سے ہمیں کیا کرنا تھا؟ ہمیں مکاتب کا جال بچھا دینا چاہیے تھا۔ کوئی مسجد خالی نہیں، پیسہ نہیں مدرسہ بلڈنگ بننا ضروری نہیں ہے، وہی مسجد ہی ہماری پارلیمنٹ ہے، مسجد ہی ہمارے لیے صاحب صفہ ہے، مسجد ہی ہمارے لیے تعلیم گاہ ہے، مسجد ہی ہمارے لیے کالج ہے، مسجد ہی ہمارے اسکول ہے۔ وہ کچھ کر سکتا ہے، وہ کر رہے ہیں آج لوگ۔ وقت نہیں انشاءاللہ کبھی مثال کے طور پر سمجھاؤں گا کہ فلاں علاقے میں مسجد میں رکھ کر کے وہاں کے بچوں کو کمپٹیشن دلایا اور وہ لوگ جج اور وکیل بنے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے تھا اور وہی ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم مسجد کو مضبوط کریں اور گاؤں میں جتنے بچے ہیں ان کے لیے 2 گھنٹہ مستقل تعلیم کا انتظام کریں، نصاب تعلیم کے ساتھ۔ یہ 2 گھنٹہ مسلسل کم سے کم 5 کلاس تک ہم چلائیں۔ 2 گھنٹے کے بعد ہمارے یہ بچے اسکول جاتے ہیں، یہ 2 گھنٹہ مدرسہ، اس کے بعد اسکول، جو کہ اسکول سرکاری تعلیم اور سرکار ہر طرح کی سہولت دے رہی ہے۔ نصاب تعلیم ان کا ہے، خوراک ان کی ہے، لباس ان کے ہیں، ٹیچرز ان کے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ حکومت دیکھ رہی ہے، اسکول میں اگر پڑھائی نہیں ہوتی ہے تو گاؤں کے جو چودھری لوگ ہیں، گاؤں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، کمیٹی بھی گاؤں کے ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، پھر پورے گاؤں والوں کی عمومی طور پر ذمہ داری ہے، اس پر پوچھ گچھ کریں اور مسلسل اس کے خلاف آندولن کریں، مسلسل اس کے خلاف میٹنگ کریں، اس کے خلاف چرچا کر کے گاؤں کی تعلیم کو مضبوط کریں۔ اگر اس ٹیچر کم ہے تو پورے گاؤں والے مل کر ایک ٹیچر وہاں رکھیں۔ تعلیم کے لیے کسی نے آپ کو روکا نہیں۔ بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 2 گھنٹہ مستقل مدرسہ، 2 گھنٹہ مستقل مدرسے، اس کے بعد مدرسے کے بعد اسکول۔ اس طرح ہم کم سے کم 10 کلاس تک اپنے بچوں کو پڑھاتے، 10 کلاس تک۔ 10 کلاس کے بعد ہم اپنے بچوں کو جانچتے، پرکھتے کہ ان میں جو ہمارے پورے گاؤں کے بچے ہیں، 100 بچے ہیں، استاد کی ذمہ داری ہوتی ان 100 بچوں میں سے کون بچہ ٹیلنٹ ہے، کون بریلینٹ ہے، کون تیز ہے، کس لائن میں جانا چاہتا ہے، دین کی طرف، دین کا نالج بھی زیادہ ہے تو اس کو ہم کسی بڑے ادارے میں بھیج دیتے، اور اگر کدھر جانا چاہتا ہے کالج یونیورسٹی میں ہم بھیج دیتے۔ یہ جب اس طرح کی کوشش ہم کرتے رہتے تو آج ہمارے پاس گاؤں گاؤں میں انجینئر بھی ہوتا، IAS بھی ہوتے، بڑی ہر طرح کی جو ضروریات ہیں معاشرے کو جینے کے لیے۔ آپ یوں سمجھیں کہ اگر اس کھرجوری میں اگر 3 اچھے MBBS ڈاکٹر ہوں تو بتائیے آپ کو کیا، آپ کے لیے فائدہ ہے نقصان دہ ہے؟ فائدہ ہے۔ اگر آپ اس گاؤں میں 2-3 داروغے ہوں تو ہمارے لیے فائدہ ہے کہ نقصان دہ ہے؟ ہر اعتبار سے معاشرے کی ترقی کے لیے یہ سب افراد ضرورت ہے، اور آج ہم کہتے کیا ہیں؟ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، نہ پولیس ہماری، نہ داروغہ ہمارا، نہ تھانہ ہمارا، نہ وکیل ہمارا، ہم وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ ذلت کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس امت کو ذلت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ عزت کے ساتھ، اور یہ عزت اسی وقت مل سکتی ہے جب آپ ایک تو اللہ کے رسی کو پکڑے رہیں گے ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں سنویدھان۔ اس نے کہا تھا قرآن حدیث میں، قرآن کے جب کہیں گے صرف آٹومیٹک اس کا مطلب حدیث آ جاتی ہے، جب ہم قرآن کا لفظ استعمال کریں گے تو آٹومیٹک حدیث آ جاتی ہے۔ ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں سنویدھان۔ سنویدھان اس لیے کہ سنویدھان کی روشنی میں اپنے آپ کو آگے بڑھیں گے۔ سنویدھان ہمیں کس چیز کی اجازت دیتی ہے، سنویدھان ہمیں کیسے آگے بڑھنے کا راہ دکھاتا ہے، وہ سب سنویدھان کے اندر موجود ہے۔ سنویدھان لوگ عام طور پر جانتے بھی نہیں ہیں،
ابھی جو ہماری جمعیت اٹھی ہے، جو ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں، ہم لوگوں کا سب سے پہلا منشا اور سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ تمام ضلع جمعیت دیوبند کے جو 54 گاؤں ہیں اور 73 مساجد ہیں، ان تمام افراد کو، مرد عورت کو ایک لڑی میں پرونے کا کام کریں، مرد افراد کو ایک لڑی میں پرونے کا کام کریں، اور ہر مسجد میں، ہر گاؤں میں اگر مدرسہ بلڈنگ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو مسجد ہے، ہم مسجد میں بچوں کو 5 کلاس تک کی نصاب تیار کر کے ان کو 2 گھنٹہ دینی تعلیم دلانے کا انتظام کریں گے۔ سب سے پہلا کام یہ ہوگا۔ اب یہ مدرسے کے بعد اگلا قدم جو دوسرے اسکولس ہیں، کالجز ہیں، اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں، ان کی تربیت مسئلہ ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ دین کا علم اور ہدایت کے لیے کوششیں ایک 5 سال اور 10 سال کا نہیں ہے، مرتے دم تک آپ کو دین کی باتیں سیکھتی رہنی پڑے گی، مرتے دم تک، کیونکہ کہاں غلطی ہوتی انسان نہیں جان سکتا ہے۔ علماء 8 سال پڑھ لینے کے بعد جو کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے وہ سب بھول جاتے ہیں، کیوں؟ ان کا پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہی عالم کامیاب ہوتے ہیں، وہی عالم آپ کو ہر اعتبار سے رہنمائی کر سکتے ہیں جو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ خود پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں۔ تو یہ ہماری کوشش سب سے پہلے ہے کہ 5 سال کے لیے 5ویں کلاس تک کے لیے ہم مکتب کا انتظام کریں گے، پوری تفصیل انشاءاللہ ہمارے ناظرین سے بتائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے، ہماری ذلت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے یونٹی نہیں ہے، اجتماعیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم۔ کانگریس کے زمانے میں ہم اپنی طاقت کو، اپنی اس افتراق کو، اپنے انتشار کو نہیں سمجھتے تھے۔ آج بی جے پی کی حکومت میں اس افتراق اور انتشار کو سمجھ میں آتا ہے اچھی طرح۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں لڑو نہیں۔ اس کا انجام کیا ہو؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، فتفشلوا، تم پھسل جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم ذلیل خوار ہو جاؤ گے۔ اب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ید اللہ مع الجماعہ، اللہ کی مدد جماعت کے اوپر ہے۔ اس بات کو نوٹ کرنے، آخری میری بات ہے آپ کے لیے، کھجورے کے لیے جو کتراتے ہیں آپ کسی پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، خاص کر ایسے پروگرام جو خالص گاؤں کی ہمدردی کے لیے، گاؤں کے بچوں کی ہمدردی کے لیے، قوم کے بچوں کی ہمدردی کے لیے، ان کے مستقبل کو بنانے کے لیے نکالتے ہیں، اس میں لوگ کتراتے ہیں۔ یہی اگر کوئی منچلے 4 کھڑے ہو جائیں گے، منچلے سمجھتے ہیں آپ، ہر گاؤں میں منچلے لوگ ہیں جس کو نماز سے مطلب نہیں ہے، بلائیں گے فلاں عالم کو، رات پر جلسہ، اور 5 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ روپے ایک جلسے میں خرچ، اس میں سارے لوگ مزہ لیں گے۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے سالوں سے آپ کم سے کم ایک سال میں کروڑوں روپیہ ہمارا خرچہ ہوتا ہے اس علاقے کا، جس علاقے کے مبلغین، جس علاقے کے مجددین، جس علاقے کے چندہ کرنے والے یو پی اور آندھرا پردیش اور کیرلا میں جا کر کے اعلان کرتے ہیں نماز کے بعد کہ بھائیوں اور بہن بھائیوں اور بزرگوں، میں ایسے علاقے سے مدرسے کے چندہ کے لیے آیا ہوں جو علاقہ غربت و افلاس کا شکار ہے، غربت کا شکار ہے، بچوں کو تعلیم نہیں دے پاتے ہیں، اس لیے آپ ہمیں چندہ دیجیے تاکہ اپنے آپ کے پیسے کو ہم وہاں غریب بچوں کو تعلیم دیں گے۔ یہ کون سے چندہ کرنے والے ہوتے ہیں؟ کس علاقے کے ہوتے ہیں؟ اس علاقے کے ہوتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، خاص کر آپ سمجھنے کی کوشش کرو، آپ سمجھنے کی کوشش کرو، کیونکہ آپ کے اوپر اس قوم کی پوری ذمہ داری ہے۔ قوم کے بچوں کے مستقبل بگاڑنا، سنورنا آپ کے اوپر ہے۔ ہم تو صرف دعوت دے سکتے ہیں، جب تک آپ ہمارا تعاون نہیں کرو گے ہمارا قدم فیل ہو جائے گا۔ میں بھی آپ کو بتاؤں انشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس علاقے کا ہے جس علاقے میں سال میں کروڑوں آپ سروے کر لیں، اور جتنے جلسے ہوئے ہیں میں چیلنج کے ساتھ کرتا ہوں، کسی بھی جرمانہ دینے کے لیے تیار ہوں اگر ایک سال میں کروڑوں روپیہ خرچہ نہیں ہوتا اس سورے زمین پر، اس جھارکھنڈ میں صرف جلسے میں گھوم دیتے ہیں ایک رات کو۔ جو قوم اپنے کو کوئی مستقبل نہیں، کوئی اس کے پاس لاہ عمل نہیں ہے، وہ قوم تباہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ وہ قوم برباد نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ ان کروڑوں روپے سے ہم جگہ انگلش میڈیم اسکول قائم کر سکتے تھے، ان کروڑوں روپے سے ہم کالج بنا سکتے تھے، ان کروڑوں روپے سے قوم کے افراد کو ہم ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، IPS، IAS اور DC اور دنیا بھر کے وہ تمام افراد ہم پیدا کر سکتے تھے، وکیل اور جج بنا سکتے تھے، اور اچھے سے اچھے عالم بھی پیدا کر سکتے تھے۔ کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے؟ اگر کر سکتے تھے تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ جو ہوا سو ہوا۔ اگر ہم کروڑ روپے جمع کریں تو آگے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ نہیں بول رہے، اس کو نہیں کر سکتے۔ نہیں، ہم عوام سے جاتے ہیں، علماء تو ہی ہمارا، نوجوان نہیں سمجھے میری بات کو۔
ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے گاؤں میں، انجینئر کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، پروفیسر کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، IPS کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اس مسجد میں دعویٰ کیجئے کہ ہم کسی بھی بڑے جلسے کا نہیں انعقاد کریں گے، کیونکہ ایک جلسے میں 5 لاکھ سے کم تو خرچہ ہوگا نہیں، وہ پیسہ ہمیں دو، پورے ضلع جھارکھنڈ ہمیں پیسہ جمعیت کو پیسہ لائیے آپ، اگر ویسے جذبہ ہے تو، اور 10 سال کا رپورٹ، 10 سال کی گارنٹی، 10 سال کی، اگر ہماری یہ قوم جل جاتی ہے، ابھی تو ہم 10-5 میں جمع کر رہے تھے کہ اگر ہم مانگتے ہیں 1000-5000 تو سب ختم ہو جائے گا، 10-5 جمع کرنا تاکہ آپ اس لڑی میں پرو سکیں اور ایک مکتب کی تعلیم دے سکیں۔ اس مکتب کی تعلیم سے ہمارا ایک سدھرے گا، لیکن حقیقت میں اگر ہمارے نوجوان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ نہیں ہمیں اب اپنی حالت کو سدھارنی ہے، ہمیں اپنے اندر سائنسداں پیدا کرنا ہے، سیاسی لیڈر پیدا کرنا ہے اور اچھے سے اچھے افراد پیدا کرنے جو ہماری ہر موقع پر رہنمائی کر سکیں، تو ضرورت ہے کہ آپ فضول خرچی سے بچیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی مدد کس کے اوپر ہوتی ہے؟ جماعت کے اوپر۔ کس کے اوپر ہوتی ہے؟ بولیے جماعت کے اوپر۔ جماعت کسے کہتے ہیں اور بھیڑ کسے کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا اس کے اوپر؟ جماعت کہتے ہیں جو آپ کو نظر آئے گی مسجد میں، جب سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں چپ چاپ، ایک امام خطبہ دیتا ہے یا امام نماز پڑھاتا ہے، امام سے پہلے کوئی کام کرتے ہیں کیا؟ رکو جاتے ہیں کیا؟ رکو سے اٹھتے ہیں کیا؟ سجدہ نہیں نا، وہ جماعت ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ ایسی نماز پر اور ایسی جماعت پر اللہ کی مدد پر اللہ کی رحمت ہے، اور یہ جماعت ایک نمونہ ہے۔ اسی طرح آپ باہر کی دنیا میں چلیے تو جماعت بن گئی، تو جن جمعیت کے ذمہ داروں کو آپ نے چنا ہے اس کو آپ کو لیڈر مان کے ان کے اشارے پہ چلنا ہوگا۔ آپ کی زبانیں گم ہونی چاہیے، صرف زبان چلے گی تو جمعیت کی، آپ کو جہاں جو کہا جائے وہ ماننا ہے آپ کو۔ جب اس طرح کے قلب پیدا ہو جائیں، اس طرح کے سوچ پیدا ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کام کرنا ہوگا۔ آج کیرلا کی میں بار بار مثال دیتا ہوں، کیرلا کے اندر ایسے ہی لوگ پیدا ہوئے۔ ایک اللہ کی قسم، وقت نہیں میں آپ کو تفصیل سے بتاتا کہ وہاں کے جو ذمہ دار ہیں، اگر وہ کسی پیپر پر سگنیچر نہ کریں کوئی مائی قرار نہیں وہ چندہ لے سکے۔ یہ فروغداری ہمارے مقصد نہیں کیا، ارے کیا ہم جانے جمعیت و جماعت کو۔ بہرحال تو اللہ کی مدد کہاں ہوتی ہے؟ جماعت کے اوپر۔ جماعت کا مطلب ہوتا ہے مل جل کر کام کرنا۔ جماعت کا مطلب ہوتا ہے مل جل کر کام کرنا۔ اب کوئی بھی قوم، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، کافر ہو، مل جل کے جو بھی قوم کام کرے گی وہ آگے بڑھے گی۔ ہندوستان کے اندر کانگریس فیل ہو گئی، کانگریس ناکام ہو گئی۔ میں بحیثیت قوم کی بات نہیں کرتا ہوں، بحیثیت رول کی بات کرتا ہوں، پارٹی کی بات کرتا ہوں۔ کانگریس میں سب کچھ ہے، BJP میں سب لوگ، ہندو مسلم سب ہے، تو BJP آگے بڑھ گئی۔ کیوں آگے بڑھ گئی؟ انہوں نے مل جل کے کام کیا ہے، یونٹی کے ساتھ کام کیا۔ 70 سال سے رات اور دن محنت کر کے اس کا جو لاہ عمل ہے، اس کے جو اصول ہے، ان اصولوں کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ تو ہماری بھی جمعیت اہل حدیث سے ایک اصول ہے، ہمارے بھی لاہ عمل ہے، اس کو ہم عملی جامہ پہنائیں گے کب؟ اس وقت جب کہ ہمارے افراد جو ہمارے ساتھ، میں غیروں کی بات نہیں کرتا ہوں، غیر کے بعد نمبر بعد میں آئے گا، لیکن پہلے ہمیں اپنے گھر کو سدھارنا ہے، پہلے اپنے گاؤں کو سدھارنا ہے، پہلے اپنی مسجد کو سدھارنی ہے۔ اس وقت تو جب تک جمعیت اور جماعت کے لوگ نہیں تعاون دیں گے، مل جل کے نہیں رہیں گے، یہ کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ کیوں؟ یہ فیصلہ ہے اٹل اللہ کا، یہ فیصلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ید اللہ مع الجماعہ، ید اللہ مع الجماعہ، ید اللہ مع الجماعہ۔ اللہ کی مدد، اللہ کی مدد، اللہ کی مدد صرف اور صرف جماعت کے اوپر ہے۔ انفرادی طور پر، معاف کیجیے گا بات آ جاتی ہے، انفرادی طور پر آپ مانے میں ایک اسکول بناتا ہوں، ایک اسکول چلاتا ہوں، میں اکیلا کتنا چلا سکتا ہوں؟ آپ بولیے 1 2 3، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اگر سارے جمعیت کے لوگ مل جاتے ہیں تو ہر گاؤں میں اسکول چلائیں گے۔ کیوں؟ سارے لوگ ملے ہوئے ہیں، سب کا پیسہ اس میں لگ رہا ہے، تو یہ اللہ کی مدد ہوتی جماعت کے اوپر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جمعیت اور جماعت کے ساتھ مل کر چلنے کا شعور پیدا کیجیے۔ جماعت کیا چیز ہے اس کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ میں نے کہا جماعت کا مطلب ہے مل جل کر کام کرنا، اور ایک ہوتا ہے بھیڑ جو آپ کو بازار میں نظر آئے گی، تماشا گاہ میں لوگ سب بھیڑ لگائے، چاروں طرف دیکھ لیں، چاروں طرف تماشا گاہ کے ارد گرد بھیڑ لگاتے ہیں، وہ جماعت نہیں ہے، وہ بھیڑ ہے۔ اور جماعت مسجد میں جسے بیٹھے ہوئے سب لوگ بیٹھے ہیں، سب لوگ کان لگا کر کے اور مانے جاتے یہ جماعت ہے۔ تو ہم اگر مل جل کے کام کرتے ہیں تو جو نقصانات ہوئے سو ہوئے، جو غلطیاں ہوئی سو ہوئی، اب ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت کرنی ہے۔ ممکن ہے کہ یہاں بہت سارے ایسے افراد بیٹھے ہیں جو ہم سب کی کوشش کو پھلتے ہوئے نہ دیکھ سکیں، ہم سب کی محنت کو ابھرتے ہوئے نہ دیکھ سکیں۔ اسی طرح جس طرح صحابہ کرام نے مکہ کی زندگی میں عمار بن یاسر اور
اور اس طرح کے دوسرے صحابی اسلام کی خوشحالی کو نہیں دیکھ سکے، مدینہ میں حکومت قائم ہوئی نہیں دیکھ سکے، لیکن وہ اللہ کی جنت پر یقین لگائے ہوئے تھے، اللہ کی جنت پر یقین لگائے ہوئے تھے، اور اس جنت کے حصول کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ہر طرح کی مصیبتوں کو برداشت کیا اس بنیاد پر، چونکہ ایمان ایک بہت بڑی طاقت ہے، ایمان بہت بڑی طاقت ہے۔ آپ کے اندر یہ احساس جگانا ہوگا کہ یہ جمعیت و جماعت محض دنیا میں ترقی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ جمعیت و جماعت کے مقام پر ہم آخرت کمائیں گے۔ اس جمعیت و جماعت کو آگے بڑھا کر کے اپنے بچوں کی مستقبل بنا کر ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت میں شامل جنت میں داخل کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اس جذبے کی طرح جب تک ایمان نہیں آپ حقیقی معنی میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اور نہ کوئی بڑا سے بڑا کام کر سکتے ہیں۔ بہت ساری باتیں تھی جو عرض کرنا تھا لیکن وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس زندگی میں جب تک حیات بخشے، جب تک زندگی بخشے، دین و ملت قوم ملت کے لیے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے مسلم کمیونٹی کو، ہمارے ماں بہنوں کو دین و شریعت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔